السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہر اتوار کی طرح آج بھی ہم اتوار کو قصص الانبیاء کا جو درس دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گا۔ سلسلہ وار جو قصہ ہم بیان کر رہے ہیں انبیاؤں کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا، تو سلسلہ وار چلتے رہیں گا انشاءاللہ۔ آج ہم قصہ شداد کا بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد کے دو بیٹے تھے، اس میں پیغمبروں کے نام کو اس میں شارٹ لکھ دیے، سمجھ جانا۔ عاد یعنی پیغمبر ہے۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کر کے مرا، بعد شداد لعین بادشاہ ہوا، تمام روئے زمین مسخر اور زیر حکم اسی کی تھی۔ بعد حق تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا اور حضرت نے اس سے کہا، اے شداد، خدا فرماتا ہے کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی اور 1000 گنج تو نے پائے اور 1000 حوریں خوبصورت تو نے پائیں اور 1000 لشکر تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا کا بجالا، اس کو واحد جان، اور بھی خدا تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا اور اس کا حساب قیامت میں نہ لے گا، اور بے حساب بے کھٹکے جنت میں چلا جائے گا۔ ہود علیہ السلام نے سب باتیں اچھی راہ نجات کی بتائیں، لیکن کچھ اس ملعون کے سما نہ مسموعوں میں اثر نہ کیا، یعنی سما اور مسموع یعنی انہیں سن کے بھی اس کو سمجھ نہیں سکا، اثر نہ کیا، اور کہا کہ ہود تو مجھے بہشت کی طمع دکھاتا ہے، میں نے صفت بہشت کی سنی ہے، میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناؤں گا اور اس میں جا رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خط لکھے کہ جس سرزمین پر زمین خامون ملے، یعنی زمین ہموار اور میدان مسطح، نشیب و فراز یعنی بالکل سیدھی زمین، نشیب و فراز، اس میں کچھ نہ ہو کہ قابل بنانے بہشت کے ہو ٹھہراوے۔ کہتے ہیں کہ 1000 ملک اور 1000 شہر زیر حکم اس کے تھے، اور ہر ملکوں میں، ہر شہروں میں لاکھ مرد موجود تھے۔ ایک مدت تک زمین ہامون ایسی صفت ڈھونڈتے عرب میں خطۂ زمین مسافت 40 فرسنگ کی ملی۔ امیر عمراؤں کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پر کار اور ہر ایک کے ساتھ 100 مرد کاریگر مقرر ہوں، اور سارے جنت بنانے کا جو ارادہ کیا تو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، 100 مرد کاریگر مقرر ہوں اور سارے ملک کا گنج و خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ گنج کے معنی کہ جمع، ایک ساتھ زیادہ جو جمع ہو جاتے اس کو گنج گنج و خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنائے بہشت کی درست کی گئی، اور دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے، یعنی زبرجد مطلب یہ کہ بڑے بڑے قیمتی جو پتھر ہوتے جیسا کہ مونگا، زمرد، یاقوت وغیرہ وغیرہ، اس کو زبرجد بنائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستون سے اس کے آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، تو نے نہ دیکھا کیسا، کیا تیرے رب نے عاد سے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے جو بنا نہیں، ویسا سارے شہروں میں
فائدہ. یعنی عاد ایک قوم تھی، ارم اس میں ایک قبیلہ تھا. عاد کیا تھی؟ ایک قوم تھی. ارم ایک قبیلہ تھا. جیسا کہ قبیلے پہلے زمانے میں قبیلے ہوا کرتے تھے عربوں میں. ایک قبیلہ تھا، ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں وہ بناتے بڑی بڑی اونچی، اور صفتیں اس کی بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے سے بنائے تھے، پتیاں اس میں زمرد سب سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ کی تھی. یعنی تمام یہ سب پتھروں کے نام ہے، یہ سرخ تھی. اور میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے. یعنی یہ بہت بھاری بھاری خوشبوئیں. مشک جو ہرن میں سے نکلتا، مشک بہت قیمتی رہتا، وہ عام لوگوں کو دستیاب بھی نہیں ہو سکتا ہو. تو ایسی چیزیں منگایا انہیں شداد جنت بنانے کے لیے. وہ عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے. موتی مونگا بھی سمندروں میں نکلتے ڈالے تھے. اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھی. اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے. اشجار یعنی شجر کو بولتے ہیں. اشجار کے معنی زیادہ درخت. شجر بولتے ایک ہوتا، اشجار زیادہ درخت. اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں لاکھ لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی تھی، اور ہر کرسی پر 1000 خوان، اور ہر خوان میں اقسام طرح کی نعمتیں رکھی تھی. اور خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کیے جاتے تھے. یہاں تک کہ 300 برس میں کام اس کا انجام ہوا. 300 برس میں ہوا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ رہتی تھی، 900 سال، 1000 سال، 800 سال. تو وہ حساب سے 300 برس میں کام اس کا انجام ہوا. اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑ لے کر بہشت میں داخل کریو. آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی. ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا. آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے، اور میرے پاس کچھ نہیں رکھتی ہوں. یہ 1 درہم مجھ کو بخش دے. مگر انہوں نے نہ سنا. تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ وہیں یہ فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کا شر سے مظلوم کو بچا رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر، اور اسے تو دفع کر. وہ فریاد اس کی خدا کی درگاہ میں. یعنی ظلم کر کے جو حاصل کرا تھا ایک بڑھیا کی ایک چھوٹی سی چیز، وہ بھی لے لیا اس کے لوگ ظلم کر کے. تو اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر، اور اسے تو دفع کر. فریاد اس کی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوئی. مصداق اس آیت کے ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، مقرر وہ مقبول ہوتی ہے. خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت دیکھ کر دمشق میں کہ مسکن اس کا تھا منگوا کر جمع کیا تھا کہ مانند حوریں وہ غلماں کے بہشت میں اپنی خدمت میں رکھوں گا. یعنی نوجوان خوبصورت لڑکوں کو بھی ادھر ادھر سے منگا کے رکھا تھا. جیسا کہ جنت میں حوروں کا تذکرہ ہے اور غلاموں کا تذکرہ ہے. کم سن بچے جو رہیں گے غلام خدمت کے لیے جنت میں، تو وہ اس طرح کا انہیں انتظام کر دیا تھا خوبصورت لڑکیوں کو بلا کے. 10 برس تک وہ کافر قصد کرتا رہا تاکہ بہشت کو جا کر دیکھے، مگر خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ بہشت میں جاوے. ایک روز کمال خواہش، اب تھوڑا سا مختصر رہ گیا ہے، 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا. یعنی جنت پوری تیار کر دیا تمام جو تھے. یعنی جنت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ایک رائی کے جنت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں کر سکا، مگر ایک اس کو خواہش تھی، ایک جنون تھا تو کرا. اب کیا اگر آپ جنت بنا دی، اب دیکھنے جانے والا ہے. 200 غلام کے ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا. جب بہشت کے نزدیک جا پہنچا، غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا.
اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت کے اندر جائے۔ وہیں بہشت کے آستانے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا ملک الموت، میں نے روح قبض کرنے آیا، ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو ذرا مہلت دے تو میں اپنے بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو بہشت میں جائے۔ دیکھو انسان کیا کیا سوچ لیتا، یہ بنا دوں گا، وہ بنا دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، مگر جب موت اٹل ہے تو ہونے والی ہو کے رہنے والی ہے۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو بہشت میں جاوے، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض ہوئی، یعنی اتر بھی نہیں سکا زمین پہ، ایک پاؤں اتار دیا، دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا، روح قبض ہو گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، یعنی بہشت کو دیکھ ہی نہیں سکا، اندر داخل ہی نہیں ہو سکا، روح قبض ہو گئی۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور کی آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ادنا اعلیٰ، فقیر امیر، تمام ملک غارت ہو گئے، وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اس کا اثر باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مٹا دیا کہ کل کے دن کوئی یہ نہیں بولا کہ جنت بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ اس کو سیکنڈوں میں ختم کر دے سکتا۔ بہرحال یہاں پر اس کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر بھیجا۔ اب ہم آگے آئندہ صالح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ یہاں پر اس واقعے کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا اور تمام گناہوں سے بچا، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر اس بلا سے محفوظ رکھ، آنے والی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانی سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شرور سے محفوظ رکھ، حاسدوں کی حسد سے، جلن سے محفوظ رکھ، اور جتنے یہاں حاضرین، مریدین، متحدین، دوست احباب موجود ہیں، ان کے بھی جو مسئلے مسائل حل ہو جائے میرے مالک۔ ان کے گھروں میں جو بیمار ہے شفا کلی عطا ہو، خصوصاً خدیر صاحب کے بھائی کی جو طبیعت خراب ہے ان کو بھی صحتیابی ہو جائے، اور تمہاری دادی کی، ابراہیم کی دادی کی بھی صحتیابی ہو جائے، تمام جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے بھی تمام حاجتیں، دلی حاجتیں پورے ہو جائے اور جائز مقاصد پورے ہو جائے۔ میرے کو میرے عزیز رشتہ دار جتنے بھی بولے ہیں دعاؤں کے لیے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول اور مقبول فرما، ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر، اور جو ہمارے دلوں میں رہ گئے مالک حاجت وہ بھی تو پورے کرنے والا مالک، ہماری ہر وہ پریشانی کو دور فرما اور مصیبت کو دور فرما، الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھ، پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر غوث صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جد امجد معشوق ربانی سرکار کے بتائے تمام تعلیمات ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقصدوں کو کامیاب کر، ہمارے تمام مسئلے مسائل کو حل کر میرے مالک۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔